السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ۔ اخرجہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے میرے دین کو سنوار دے جس میں میرا بچاؤ ہو، میرے لیے میری دنیا کو درست فرما دے جس میں میری معاش ہے، میرے لیے میری آخرت کو درست کر دے جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور میری زندگی کو ہر عمل خیر کی زیادتی کا سبب بنا، اور موت کو میرے لیے ہر برائی سے راحت بنا دے۔ پیارے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور اس دعا میں بھی دین اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا جا رہا ہے، درخواست کی جا رہی ہے کہ ایک مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی بھلائی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، دیگر تمام جگہوں کی طرح دنیا کی بھلائی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے بندہ مومن اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہے کہ میرے دین کو سنوار دے، یعنی مجھے اچھا دیندار ہونے کی توفیق عطا فرما، خوبصورت دین، اچھا دین مجھے عطا کر، کیوں کہ اس میں میرا بچاؤ ہے۔ اگر میں صحیح دین پر اور درست چیزوں پر عمل کرنے والا ہوں گا تو یہ دنیا آخرت میں میرے لیے عذاب سے، برائی سے بچاؤ کا سبب بنے گا، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی کہ میری دنیا کو بھی درست کر، کیونکہ اس دنیا کے اندر بھی میرا معاش، میری معیشت، میرا رہنا اٹھنا سونا جاگنا، تمام معاملات یہاں بھی موجود ہیں، تو دین کے اندر بھی بہتری فرما اور دنیا کے اندر بھی بہتری فرما۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، خالق کائنات کے اختیار میں ہے، چاہے وہ دنیا کی درستگی اور خیر و بھلائی ہو یا دین کے اندر درستگی اور خیر ہو۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ دعا کی گئی کہ اللہ میری آخرت کو بھی سنوار دے جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ دنیائے زندگانی عارضی ہے، یہ کچھ وقت کے لیے ہے
اور بالآخر ہم نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی کہ زندگی عطا کر جو ایسی زندگی ہو کہ ہر نیک کام کو کرنے والی، ایسی زندگی عطا کر کہ جس زندگی میں ہم نیک کام کریں اور برے کاموں سے بچے رہیں، برے کاموں سے دور رہیں، اور ہمارا مرنا بھی ایسا مرنا ہو کہ وہ ہمارے لیے برائیوں سے بچنے کا سبب بن جائے۔ مرنا برائیوں سے بچنے کا سبب ہو، اور اسی طرح زندہ رہنا خیر کے کام کرنے کا سبب ہو۔ یعنی یہ معلوم ہوا کہ جب تک ہمارا زندہ رہنا ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم خیر کے کام کرتے رہیں گے، تو ہمیں زندہ رکھ تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کما لیں، اور جب دنیا میں رہنا ہمارے لیے شر کا باعث بننے والا ہو تو ہماری موت ہمارے لیے ہر برائی سے راحت ہو جائے، یعنی مرنا ہمارا برائیوں سے بچنے کا سبب بن جائے۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما ینفعنی۔ رواہ النسائی والحاکم وللترمذی من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نحوہ وقال فی آخرہ وزدنی علما الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار واسنادہ حسن۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو نے جو مجھے علم عطا کیا ہے، اے اللہ تو نے جو علم مجھے عطا کیا ہے، اس علم کو میرے لیے نفع دینے والا بنا دے، اور مجھے ایسا علم عطا فرما، یعنی مجھے مزید ایسا علم عطا فرما جو میرے لیے نافع ہو، نفع دینے والا ہو، اور مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اور ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے، اور اس میں آخر کے اندر یہ ہے وزدنی علما، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اور میں اہل جہنم کے حالات سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہوں۔ پیارے بھائیو، اس حدیث میں بھی ایسے علم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی گئی جو دنیا میں بھی فائدہ مند ہو اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہو، اور جو علم آخرت تباہ کر دے اس کی دعا کرنا مومن کے لیے نہیں ہے۔ ایسا علم جو آخرت تباہ کر دے، ایسا علم اس کی دعا کرنا مومن کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ مومن کے نزدیک اخروی کامیابی اور کامرانی بنیادی چیز ہے۔ اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ جو علم عطا کیا ہے اس علم کو ہمارے لیے نفع مند بنا دے، اور اے اللہ رب العالمین مجھے مزید ایسا علم عطا کر جو میرے لیے نفع مند ہو۔ تو معلوم ہوا کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم وہ
کہ جو نفع دے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو نفع نہ دے۔ جب بھی کوئی عالم ہو کر نعوذ باللہ من ذالک بد عمل یا بے عمل ہو، یہ علم اس کے لیے وبال ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی۔ عالم ہے، علم بھی ہے، مگر عمل نہیں یا بد اعمال ہے، تو ایسا علم وبال ہے، عذاب ہے۔ اور بے شمار لوگ جو بڑا علم رکھنے والے ہوتے ہیں لیکن نماز جیسی چیز میں غفلت برت رہے ہیں، بد عملی اور بے عملی انتہا پر ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہی نہیں جاتی، تو ایسا علم عذاب ہے، وبال ہے۔ اور اسی طرح اگر بندہ مومن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے تو اس کے کیا ہی کہنے، اور اگر عمل ہے مگر علم نہیں ہے اور جہالت میں بدعات کیے چلے جا رہا ہے، تو ایسے عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہم سے پہلے جو علم والے، جو کتاب والے گزرے، ان میں سے ایک قوم وہ تھی جس کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا، ہلاک ہو گئے۔ ایک قوم وہ گزری، ایک امت ہم سے پہلے وہ گزری جس کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا، اور یہ بھی گئے جہنم میں۔ سابقہ امتوں میں سے یہود جو علم والے تھے، ان کے پاس علم موجود تھا مگر بد عملی اور بے عملی عروج پر تھی۔ یہودیوں کے پاس علم موجود تھا اور بڑی مقدار میں موجود تھا، مگر عمل وہاں صرف بے عملی اور بد عملی تھی۔ پیغمبروں سے دشمنیاں، اللہ والوں سے دشمنیاں، سارا کچھ علم رکھتے تھے مگر عمل میں بے عمل اور بد عمل تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمائے، یہ کون ہیں؟ یہ ہیں مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اور دوسری قوم، دوسری امت وہ عیسائی تھی، عیسائی کہلوانے والے۔ ان لوگوں کے پاس عمل تو اتنا زیادہ تھا کہ بازار اور مارکیٹ کو چھوڑ دیا، بیویوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا کہ یہاں اگر ہم کاروبار کریں گے، بازار میں رہیں گے، بیوی بچے ہوں گے تو ہم سے گناہ ہوگا۔ دنیا کو بالکل پسے پشت ڈالا اور چلے نکل کر جنگلوں میں کٹیاں بنا کر وہاں عبادت میں مصروف ہو گئے، اور وہ عبادتیں اور ریاضتیں کرنے لگے جو نہ اللہ کا حکم تھا نہ پیغمبر کی تعلیم تھی۔ عروج پہ جا کر، بلندیوں پہ جا کر اعمال کیے، لیکن درجہ کیا ملا؟ الضالین کا درجہ ملا۔ اور نماز میں ہم، جو بھی نمازی ہے وہ نماز میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پر آپ کا غضب ہوا، جن پر غضب کیا گیا، ان کے راستے سے بھی بچانا، اور جو گمراہ ہو گئے اے اللہ ان کے راستے سے بھی ہماری حفاظت کرنا۔ یہودی علم رکھنے کے ساتھ عمل موجود نہیں تھا، بد عملی اور بے عملی تھی، تباہ ہو گئے۔ عیسائی وہ کچھ کیا جو اللہ نے ان کے اوپر نہیں لکھا تھا، اعمال کیے مگر جہالت میں بدعات کی بھرمار ہے، اور وہ بھی گمراہ ہوئے اور راہ راست سے ہٹ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعا سکھائی، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے علم عطا کیا ہے اس علم کو میرے لیے نفع دینے والا بنا دے، وعلمنی ما ینفعنی، اور مزید بھی ایسا علم عطا کر جو علم مجھے نفع دینے والا ہو۔
اور اسی طرح فرمایا وزدنی علما، مجھے علم میں مزید زیادہ کر۔ پھر ساتھ میں بندہ مومن یہ دعا کرتا ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اگر آگ میں ڈال دیا جائے زبان پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ہوگا۔ اگر شیب ابی طالب میں بند کر دیا جائے اور بائیکاٹ کر دیا جائے تب بھی زبان پر الحمدللہ علی کل حال ہوگا۔ اگر بلال کی طرح تپتی ریت پہ لٹا دیا جائے زبان پر الحمدللہ علی کل حال ہوگا۔ آل یاسر کی طرح تشدد کی انتہا کر دی جائے جیسے ان صحابہ کرام پر تشدد کیا گیا، زبان پر الحمدللہ علی کل حال ہوگا۔ اے اللہ ہر حال میں آپ کا شکر ہے، ہر حال میں اے اللہ آپ کا شکر ہے ہماری زبانوں پر، خوشی ہو یا غمی ہو، دکھ سکھ ہو یا چین ہو، غم اور مصیبت ہو، پریشانی ہو یا راحت ہو، ہر حال میں زبان پر صرف الحمدللہ علی کل حال کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا انعام ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مثال تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ لیکن انسان جو ہے جب اس کا رب اسے آزمائے اور اسے عزت دے اور نعمت دے تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ یہ اس صورت میں کہ جب اللہ رب العالمین نے اس طریقے پر آزمائش کی کہ اسے نعمتیں دیں، عزتیں دیں، شہرتیں دیں، یہ اللہ کے گن گاتا ہے، اللہ کے گیت گاتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین آزمائش کرتا ہے دوسرے طریقے پر وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اللہ رب العالمین آزمائش کرتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کو کیا دعا سکھائی؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں تب بھی اللہ کا شکر، اور اگر اللہ نے آزما لیا جیسے اللہ نے یونس کو آزمایا، اللہ نے ایوب کو آزمایا علیہ الصلاۃ والسلام، آزمائش میں بھی زبان پر کلمہ کفر نہیں آنا چاہیے، زبان پہ ناشکری نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اور ساتھ میں کہنا کیا ہے؟ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، اہل جہنم کے حالات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آج دنیا میں اگر کچھ سختیاں آ جائیں، اللہ آزما لے، آزمائشوں میں ڈال دے، جیسے ہمارے بھائی سید طالب الرحمان اور سید توصیف الرحمان حافظہم اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش آئی، قید و بند کی صعوبتیں ان کو جھیلنا پڑی اور ان کو یہ تمام معاملات برداشت کرنے پڑے۔ یہ کیا تھی؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آزمائش میں سید برادران کو، سید طالب الرحمان اور سید توصیف الرحمان حافظہم اللہ تعالی، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور جب قید سے رہائی ہوئی تو زبان پر کوئی ناشکری کے کلمات نہیں ہیں، بلکہ سید توصیف ہمارے بھائی فرما رہے ہیں اللہ کا شکر اور آپ بھائیوں کی دعائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں سرخرو کر دیا۔ اہل شرک نے کیا کہا؟ اہل شرک نے ان کی گرفتاریوں پر بغلیں بجائیں، خوش ہوئے کہ دیکھو ان کو قید کر دیا گیا، جبکہ یہ محض اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں ہمارے یہ موحد بھائی کامیاب ہوئے،
اور انشاءاللہ جب تک یہ زندہ رہیں گے ان کی زبانیں، ان کے قلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کے ترانے، نبی کی نبوت اور رسالت اور امامت کے ترانے گاتی رہیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندے کو آزمائے، بندہ ثابت قدم رہے اور اپنے سامنے جہنم کو دیکھے کہ میں یہ دیکھوں جہنم میں جہنمیوں کا کیا حال ہوگا، اور اللہ سے پناہ مانگے کہ اے اللہ میں اہل جہنم کے حالات سے، یعنی جہنم کی سختیوں، مصیبتوں، عذابوں سے اور جہنم میں چلے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہر موقع پر اپنی ذات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دن ہو کہ رات ہو، خوشی ہو کہ غم ہو، صحرا ریگستان ہو کہ اور ہو، اللہ وحدہ لا شریک ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبان پر مصیبت میں، خوشی میں، سختی میں، نرمی میں، ہر حال میں یہ کلمہ رہے، الحمدللہ علی کل حال۔ بلوغ المرام کتاب الجامع، یہ آج کا سبق نمبر تھا 56۔ اللہ رب العالمین مصیبتوں سے بچائے اور اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔